ہیلو گائز، ہم نے اسٹارٹ کیا تھا دی ہاؤس میٹ جو کہ لکھا ہے فریڈا میکفیرن نے، اور آج ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اس کا چیپٹر 20۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میلی، خدا کی قسم یہ بہت زیادہ ہیومیلیٹنگ تھا۔ میں ابھی تک اینزو کے مجھے ٹھکرانے کی شرمندگی سے باہر نہیں آ سکی ہوں، جبکہ میں سسیلیا کی ٹیپ ڈانسنگ کلاس ختم ہونے کا انتظار کر رہی ہوں۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے اور ڈانس کلاس روم سے بچوں کے قدموں کی ایک جیسی تھاپ سن کر مزید الجھن ہو رہی ہے۔ میں ادھر ادھر دیکھتی ہوں یہ جاننے کے لیے کہ کیا کسی اور کو بھی یہ شور اتنا ہی پریشان لگ رہا ہے جتنا مجھے۔ نہیں، صرف میں ہی، لگتا ہے صرف مجھے ہی لگ رہا ہے۔ میرے برابر بیٹھی خاتون آخرکار مجھ پر ہمدردی بھری نظر ڈالتی ہے۔ ان کی قدرتی طور پر اسموتھ جلد جس پر کسی قسم کی سرجری یا بوٹاکس کا کوئی نشان نہیں، دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ میری عمر کی ہے، جس سے یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ بھی اپنی اولاد کو لینے نہیں آئی ہے بلکہ شاید کسی کی ملازمہ ہے، جیسے کہ میں ہوں۔ ایڈول چاہیے؟ وہ پوچھتی ہے۔ شاید اس کے پاس کوئی چھٹی حص ہے جو میری تکلیف بھانپ گئی، یا پھر شاید میرے مسلسل گہرے سانس لینے سے اسے اندازہ ہو گیا ہے۔ میں ہچکچاتی ہوں، پھر سر ہلا دیتی ہوں۔ ایک پین کلر اینزو کے مجھے ریجیکٹ کرنے کی ایمبیرسمنٹ کو تو ختم نہیں کر سکتا، لیکن کم از کم میرے سر درد کو کچھ سکون ضرور دے گا۔ وہ اپنے بڑے سے سیاہ ہینڈ بیگ میں ہاتھ ڈالتی ہے اور ایڈول کی بوتل نکالتی ہے۔ وہ میری طرف آبرو اٹھا کر دیکھتی ہے۔ میں ہاتھ آگے بڑھاتی ہوں اور وہ میری ہتھیلی میں 2 چھوٹی سی سرخ گولیاں گرا دیتی ہیں۔ میں فوراً انہیں منہ میں ڈال کر بغیر پانی کے نگل لیتی ہوں۔ سوچتی ہوں کہ یہ اثر دکھانے میں کتنی دیر لگائے گی۔ ویسے میں امانڈا ہوں، وہ مجھے بتاتی ہے۔ میں تمہاری آفیشیل ٹیپ ڈانسنگ ویٹنگ روم کی ڈرگ ڈیلر ہوں۔ مجھے اپنی ہنسی روکنی مشکل لگتی ہے اور میں بے اختیار ہنس پڑتی ہوں۔ تم یہاں کس کو لینے آئی ہو؟ وہ اپنے بھورے بالوں کی پونی ٹیل کو کندھے سے جھاڑتی ہے۔ برنسٹین ٹوینز کو۔ تمہیں انہیں ایک ساتھ ٹیپ ڈانس کرتے دیکھنا چاہیے، یہ دیکھنے لائق منظر ہے، خاص طور پر سر درد کے لیے۔ اور تم؟ سیسیلیا ونچسٹر، میں کہتی ہوں۔ امانڈا ہلکی سی سیٹی بجاتی ہے۔ او ہو، تم ونچسٹرز کے لیے کام کرتی ہو، اس کے لیے گڈ لک۔ میں اپنے گھٹنوں کو دباتی ہوں۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ وہ کندھے اچکاتی ہے۔ نینا ونچسٹر، تم جانتی ہو وہ اپنی انڈیکس فنگر کو گھما کر پاگل پن کا اشارہ کرتی ہے نا؟ تمہیں کیسے پتا؟ میں پوچھتی ہوں۔ اوہو، سب جانتے ہیں۔ وہ مجھ پر ایک نظر ڈالتی ہے اور کہتی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ نینا کافی جیلس قسم کی ہے، اس کا شوہر بھی بہت ہاٹ ہے، کیا تمہیں نہیں لگتا؟ میں نظریں چرا لیتی ہوں۔ وہ ٹھیک ہی ہے شاید۔ امانڈا اپنے پرس میں کچھ تلاش کرنے لگتی ہے اور میں بے چینی سے اپنے ہونٹ تر کرتی ہوں۔ یہ وہ موقع ہے جس کا میں انتظار کر رہی تھی، کوئی ایسا جس سے میں نینا کے بارے میں مزید معلومات نکال سکوں۔ تو میں محتاط انداز میں کہتی ہوں، لوگ نینا کو پاگل کیوں کہتے ہیں؟ وہ اوپر دیکھتی ہے اور ایک لمحے کے لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ میری کھوج لگانے پر برا نہ مان جائے، مگر وہ بس مسکرا دیتی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اسے پاگل خانے میں بند کر دیا گیا تھا، ہے نا؟ سب اسی بارے میں بات کرتے ہیں۔ میں اس کے الفاظ پاگل خانہ سن کر سہم جاتی ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اس کے پاس میرے پچھلے 10 سالوں کے بارے میں بھی کوئی رنگین الفاظ ہوں گے، مگر مجھے یہ سب سننا ہے۔ میرا دل تیز دھڑکنے لگتا ہے، جیسے ڈانس روم میں چھوٹے قدموں کی تھاپ کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی ہوں۔ میں نے کچھ ایسا سنا تو تھا، میں کہتی ہوں۔ امانڈا ہلکے سے زبان چٹکاتی ہے۔ تب سیسیلیا ایک بچی تھی بیچاری، اگر پولیس 1 سیکنڈ بھی دیر سے پہنچتی تو کیا؟ وہ اپنی آواز دھیمی کر لیتی ہے اور ادھر ادھر دیکھتی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس نے کیا کیا تھا، ہے نا؟ میں خاموشی سے اپنا سر نفی میں ہلا دیتی ہوں۔ یہ خوفناک تھا۔ امانڈا گہری سانس لیتی ہے۔ اس نے سیسیلیا کو باتھ ٹب میں ڈبونے کی کوشش کی تھی۔ میں جھٹکے سے اپنا ہاتھ منہ پر رکھ لیتی ہوں۔ اس نے کیا؟ وہ سنجیدگی سے سر ہلاتی ہے۔ نینا نے اسے دوائی دے کر بے ہوش کیا، پھر بہتے پانی والے ٹب میں ڈال دیا اور خود بھی بہت سی گولیاں کھا لی۔ میں بولنا چاہتی ہوں مگر میرے منہ سے کوئی الفاظ نہیں نکلتا۔ میں کسی ایسی کہانی کی توقع کر رہی تھی کہ پتہ نہیں اس کی کسی اور ماں سے بیلے پریکٹس میں جھگڑا ہو گیا تھا کہ ٹوٹوز کے لیے کون سا رنگ بہتر ہے۔ ٹوٹوز اصل میں ڈریس ہوتا ہے جو پرفارمنس کے لیے پہنا جاتا ہے، اور جب وہ متفق نہ ہو سکے تو وہ پاگل ہو گئی، یا شاید اس کی پسندیدہ مینیکیورسٹ نے ریٹائرمنٹ لے لی اور وہ اسے برداشت نہ کر سکی۔ مگر یہ تو بالکل ہی الگ تھا۔ یہ عورت اپنی ہی بیٹی کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اس سے زیادہ خوفناک چیز کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اینڈریو ونچسٹر اس وقت شہر میں اپنے آفس میں تھا، امانڈا کہتی ہے، مگر جب وہ نینا سے رابطہ نہ کر سکا تو پریشان ہو گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے فوراً پولیس کو بلا لیا۔
میرا سر درد ایڈول لینے کے باوجود بڑھ گیا ہے. مجھے واقعی الٹی آنے والی ہے. نینا نے اپنی بیٹی کو مارنے کی کوشش کی تھی. اس نے خودکشی کی بھی کوشش کی تھی. خدا کی قسم اب سمجھ آتا ہے کہ وہ اینٹی سائیکوٹک دوائیوں پر کیوں ہے، مگر یہ سب میری سمجھ سے باہر ہے. نینا کے بارے میں جو کچھ بھی کہہ سکتی ہوں، ایک چیز تو واضح ہے، وہ سیسیلیا سے بے حد محبت کرتی ہے. اس جیسا پیار فیک نہیں کیا جا سکتا. پھر بھی میں امانڈا کی بات پر یقین کر رہی ہوں. آخر یہ افواہ میں نے کافی لوگوں سے سنی ہے. ایسا ممکن نہیں لگتا کہ پورا شہر غلط ہو. نینا نے واقعی اپنی بیٹی کو مارنے کی کوشش کی تھی، مگر پھر میں اس کا بیک گراؤنڈ نہیں جانتی. میں نے پوسٹ مارٹم ڈپریشن کے بارے میں سنا ہے، اور یہ کہ کیسے یہ ذہن کو تاریک جگہوں پر لے جا سکتا ہے. شاید اسے معلوم ہی نہ ہو کہ وہ کیا کر رہی تھی. یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ اس نے کوئی سازش رچی تھی. اگر ایسا ہوتا تو وہ اب تک ہمیشہ کے لیے جیل میں ہوتی. پھر بھی جتنا میں نینا کی ذہنی حالت کے بارے میں فکر مند تھی، میں نے کبھی واقعی یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ حقیقی طور پر اتنا وائلنس کر سکتی ہے. مگر وہ اس سے کہیں زیادہ قابل ہے جتنا میں نے سمجھا تھا. پہلی بار جب سے انزو نے مجھے ٹھکرایا تھا، میں اس کی آنکھوں میں جھلکنے والی گھبراہٹ کو یاد کرتی ہوں جب وہ جلدی سے دروازے کی طرف بڑھا تھا. تم یہاں سے نکل جاؤ ملی، یہ خطرناک ہے. وہ میرے لیے خوف زدہ تھا. وہ نینا ونچسٹر سے خوف زدہ تھا. کاش وہ انگریزی بول سکتا. اگر ایسا ہوتا تو شاید میں اب تک یہاں سے جا چکی ہوتی. مگر سچ کہوں تو میں کر بھی کیا سکتی ہوں. ونچسٹرز مجھے اچھی سیلری دے رہے ہیں، مگر اتنی بھی نہیں کہ میں فوراً کہیں اور جا سکوں. کم از کم چند مزید سیلری لیے بغیر. اگر میں نوکری چھوڑ دوں تو وہ کبھی مجھے ایک ڈیسنٹ ریکمنڈیشن نہیں دیں گے. پھر مجھے دوبارہ نوکریوں کے لیے اشتہار میں جاب ڈھونڈنی پڑے گی، اور جب بھی کسی کو میری جیل کی سزا کے بارے میں پتہ چلے گا، وہ مجھے فوراً ریجیکٹ کر دیں گے. مجھے بس تھوڑا اور وقت نکالنا ہوگا، اور ہر ممکن حد تک کوشش کرنی ہوگی کہ نینا ونچسٹر کو ناراض نہ کروں. شاید میری زندگی اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے.